السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع جس ذات کے متعلق ہے، اگر تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی، اور اس ذات پاک کے ہمارے لکھنے پر آئیں تو تمام کے تمام سمندر، دریا، تالاب، ندی نالے خشک ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کا احاطہ پھر بھی ممکن نہیں ہوگا۔ پوری کائنات مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا، کی شخصیت کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ جنا گیا، نہ اس کو کسی نے جنا، اس جیسا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں۔ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، تنتنا مالک و وارث ہے۔ کل کائنات پر ازل سے ابد تک اس کی شہنشاہی ایک اٹل حقیقت ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے۔ جب کوئی نہیں تھا تو وہ تھا، جب کوئی نہیں ہوگا تو وہ ہوگا۔ اور اگر دوسری طرف ہم اپنی گریبان میں جھانکیں، اپنی شخصیت کو ٹٹولیں، اپنے وجود پر نظر دوڑائیں، اپنی حقیقت کو سمجھیں، تو اگر ہم سیدھی راہ کے مسافر ہیں، سیدھی راہ پہ چلتے ہیں، اللہ کے حقوق بجا لاتے ہیں، اس کی خوشی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اس کو منانے میں مصروف عمل ہوتے ہیں، ہر وہ نیک کام کرتے ہیں جس سے اس کی خوشی، اس کی خوشنودی حاصل ہو، پھر تو ہمارا مقام اعلیٰ ہے۔ اور اگر میرے لکھے ہوئے ان الفاظوں کی طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، کرتے ہیں، اللہ کے وجود سے نعوذ باللہ انکاری ہیں، دنیا کی موج مستی میں گم ہیں، بدماشی اور فحاشی کے نئے نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں، اللہ کے کنسیپٹ کو سوچتے سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر اگنور کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کو اپنے سے دور کیا ہوا ہے۔ تو دوستو، موقع ہے ذرا اپنا کیتھارسس کر لیتے ہیں، اپنے گربان میں جھانک کے دیکھ لیتے ہیں۔ عرض کرتا ہوں، وجود رب تعالیٰ سے انکار تو کیے بیٹھے ہو، افسوس اے نادان انسان، افسوس، صد افسوس تیری ذات پر، تیرے پیدا ہونے پر، افسوس، صد افسوس۔ وجود رب تعالیٰ سے انکار تو کیے بیٹھے ہو، عجیب انسان ہو، خود کو تباہ کیے بیٹھے ہو، ہزاروں نعمتیں کھا کر یہ ناشکری کیسی، با وفا سے بے وفائی کیے بیٹھے ہو، با وفا سے بے وفائی کیے بیٹھے ہو۔ فقط ایک ناپاک قطرہ کل اوقات ہے تیری، فقط ایک ناپاک قطرہ کل اوقات ہے تیری،
پھر بھی مغروری کی انتہا کیے بیٹھے ہو۔ مانگ اس سے جو دیتا ہے بن مانگے، مانگ اس سے جو دیتا ہے بن مانگے۔ تم خود کو جھوٹے خداؤں میں الجھائے بیٹھے ہو، وجود رب تعالیٰ سے انکار کیے بیٹھے ہو۔ عجیب انسان ہو، خود کو تباہ کیے بیٹھے ہو، ہزاروں نعمتیں کھا کر یہ ناشکری کیسی، با وفا سے بے وفائی کیے بیٹھے ہو۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ کا مسافر بنائے، سیدھی راہ پہ چلائے، اپنی راہ پہ چلائے۔ ویڈیو کو تھوڑا آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ریگولر چینل کا وزٹ کیا کریں۔ آپ آئیں گے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اللہ کی انشاءاللہ قربت نصیب ہوگی، ذہنی صلاحیتوں میں بے انتہا انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ اللہ سے کس طرح تعلق کو قائم کریں، اللہ کے کس طرح قریب آئیں، اللہ سے ریگولر ٹچ میں رہیں، اللہ سے باتیں کریں۔ چند طریقے ہیں، چند اصول ہیں، عمل کر لو، اللہ کی قربت انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی، اللہ کے قریب آ جاؤ گے، اللہ کی ہمیشہ رہنے والی محبت کے حقدار ٹھہرو گے، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کی خوشنودی شامل حال ہو جائے گی۔ سب سے پہلا سٹیپ، سب سے پہلا طریقہ، سب سے پہلا عمل جو کرنا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن کو قائم کرنا ہے، تو دوستو سب سے پہلا کام سب کا گناہ کی معافی، توبہ ہے، استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ سے گڑ گڑا کر، رو دھو کر اپنے سب کا گناہ کی معافی مانگنی، پہلا سٹیپ ہے، پہلا اصول، پہلا طریقہ اللہ سے تعلق کو قائم کرنے۔ اگر ایسے گناہوں کی دلدل میں پھنس کر بغیر کسی رولز اور ریگولیشن کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، سنجیدہ نہیں ہوگے، طریقہ نہیں آئے گا، جو مانگو گے یہ اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ عطا کر دے، وہ تو بن مانگے بھی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی شخصیت کے پہلو کو سوچنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب آنے چاہتے ہو، اللہ کے قریب آنے چاہتے ہو، تو اس پہلے اصول پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ پیوریفیکیشن آف سول کرو، روح میں تازگی پیدا کرو، تو بتائے بولو، اللہ کو منا لو، سنجیدگی دکھاؤ۔ یہ کسی دنیاوی شخصیت کا معاملہ نہیں، یہ اللہ کی ذات سے متعلق ہے۔ اللہ سے قربت کو بڑھانا ہے، تعلق قائم کرنا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کے قریب آنے کے لیے توبہ کرو، گڑ گڑا کے، رو دھو کے اللہ تعالیٰ سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ کو کہو جو گناہ کر چکا اس پر سخت شرمندہ ہوں، باری تعالیٰ معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وعدہ کرتا ہوں آئندہ گناہوں والی زندگی سے دور رہوں گا، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گا، تیری راہ کا مسافر بنوں گا۔ یا باری تعالیٰ میرے سابقہ گناہوں سے درگزر فرما، مجھے معاف فرما، مجھے معاف کر دے۔ پکا وعدہ کرتا ہوں، سچا اور اٹل وعدہ کرتا ہوں، میری رہنمائی فرما، مجھے سیدھی راہ کا مسافر بنا، مجھے اپنا بنا لے، اپنے قریب لے آ، اپنی سچی محبت عطا فرما۔
مجھے اس قابل بنا کہ میں تیرے تعلق میں خود کو گم کر سکوں۔ سبحان اللہ، اگر اس آزمائش میں پورا اتر گئے کہ وہ سچی توبہ کر لی تو اللہ کی قربت نصیب ہونے میں دیر نہیں لگے گی، اللہ کے قریب آ جاؤ گے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لو۔ دوسرا سٹیپ، سب سے اہم سٹیپ، سب سے سنجیدہ، سب سے اعلیٰ سٹیپ، اپنے آپ کو اللہ کی راہ کا مسافر اگر بنانا ہے، اللہ کے قریب آنا ہے، اللہ سے سنجیدگی کے ساتھ تعلق کو پروان چڑھانا ہے، تو دوست، تو بھائی، فنا فی اللہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کو جھکے ہوئے، سجدے میں گرے ہوئے، اپنے آپ کو مٹا دینے والے انسان بہت پسند ہے۔ جتنا اپنی شخصیت میں ہمبلنس پیدا کرو گے، عاجزی دکھاؤ گے، عاجز بنو گے، اللہ کے سامنے جھکو گے اور جھکو گے، اپنے آپ کو فنا کر لو گے اور سیریس ہو کر اللہ کے تعلق کو سوچو گے، اپنی تمام تر سوچوں کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات بناؤ گے، تو تعلق نہ صرف قائم ہوگا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گا۔ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں، اپنی ذات سے میں نکال دو کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے یہ کام کیا، آج میں نے وہ کام کیا۔ نفی اثبات کر دو، پورے کے پورے وجود میں میں نکال دو، فانی فی اللہ ہو جاؤ، کیونکہ ہر شے کو فنا ہونا ہے، باقی رہنا ہے تو صرف اللہ کی ذات نے رہنا ہے۔ یحیو قبل کل شیء یحیو بعد کل شیء، جب کوئی نہیں تھا تو وہ تھا، اس نے پہلے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم اور زندہ رہنا ہے، اس نے بعد میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم اور زندہ رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس ذات کے سامنے اگر آنا ہے، اس ذات سے اگر تعلق کو پختہ کرنا ہے، اپنے تعلق میں شدت لانی ہے، اس کی قربت کو حاصل کرنا ہے، اس کو منانا ہے، تو نفی اثبات کرو، اپنی ذات کو مٹا دو، میں ختم کر دو۔ یہ تمام کی تمام برائی جو تکبر کی طرف لے جاتی ہے، جو گردن کو اکڑا دیتی ہے، انسان کو وقت کا خدا بنا بیٹھتی ہے، انسان کو برائیوں میں مبتلا کر دیتی ہے، انسان کو کبیرہ گناہ کی طرف دھکیل دیتی ہے، وہ ہے میں ختم کر دو۔ جب میں ختم ہو جائے، مر مٹو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، موت سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ لو، کہو ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، ہر شے میں اللہ ہی کی ذات ہے، پوری کی پوری کائنات کے ایک ایک ذرے میں اللہ بستا ہے، اللہ آباد ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ بستا ہے، اللہ ہی آباد ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ میں خاک ہوں، خاک کے سوا کچھ نہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مٹا دو، خاک آلود ہو جاؤ، خاک میں مل جاؤ، اپنی شخصیت کو من و مٹی تلے دبا دو اور سیدھی راہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کے سامنے التجائیں کرو گے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہر وہ نیک کام کرو گے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ قریب آتا ہے، تو دیکھو کیسے ترقی ملتی ہے، کیسے روحانی طور پر آگے بڑھتے ہو۔ تیسرا جو سب سے اہم سٹیپ جو اٹھانا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب آنے کے لیے، اللہ کی محبت کے حصول کے لیے، عشق الہی میں گم ہونے کے لیے، اگر اللہ کی قربت منزل ہے تمہاری، اس کی محبت میں سنجیدہ ہو، سنجیدگی کے ساتھ سٹیپ اٹھانا چاہتے ہو،
تو قرآن پاک کی سورہ اعراف آیت نمبر 175 تا 177 پر ذرا نظر ڈال لو، ایک بار سوچ سمجھ کر پڑھ لو، پرکھ لو۔ اللہ اس سورہ میں ان آیات میں کیا فرماتا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے بیان کرو ایک ایسے شخص کی مثال جسے عطا کی گئی تھیں آیات قرآنی، اسے بتایا گیا، اسے سمجھایا گیا یہ آیت قرآنی ہے، اس پر عمل کرو۔ اگر ان آیات قرآنی پر، اللہ کی اتری ہوئی آیات پر عمل کرو گے، فلاح پاؤ گے، خوشنودی رب تعالیٰ حاصل کر لو گے۔ اگر انکار کرو گے، الٹی راہ کا مسافر بن جاؤ گے، چپکے سے رفو چکر ہو جاؤ گے، تو گمراہی میں جا گرو گے۔ اس شخص نے احکام خداوندی کا مذاق اڑایا، آیات رب تعالیٰ کو اگنور کیا، نظر انداز کیا، خواہشات دنیا میں مگن ہو گیا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی شخص کے بارے میں اسی کی دوبارہ مثال بیان کی کہ یہ جو شخص ہیں، یہ جو انسان ہیں جسے آیات بیان کی جاتی ہیں، آیات کا احاطہ کیا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے، ان کے سامنے آیات خداوندی رکھی جاتی ہیں، وہ اس کو سوچنے سمجھنے سے آری ہیں، جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں اور دنیا کی من مستیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اس شخص کی مثال ایک کتے کی سی ہے۔ ایسا شخص بظاہر تو انسان ہے، اپنے آپ کو بڑا وقت کا بادشاہ سمجھتا ہے، بڑا ویل اپ ٹو ڈیٹ ایجوکیٹڈ ہے، لیکن اصل میں وہ انسان نہیں بلکہ ایک کتا ہے، اور صرف کتا بھی نہیں، کتے سے 2 قدم آگے ہے۔ تو ایسے شخص کی مثال ایسی ہی ہے کہ اگر کتے پر بوجھ ڈال دیا جائے تو تب بھی وہ زبان لٹکائے، اور اگر اس پر بوجھ نہ لادا جائے تو تب بھی وہ زبان لٹکائے، یعنی اس کا کام بھونکنا ہی ہے۔ خدا کی نافرمانی ہی اس کی اصل منزل ہے۔ اللہ نے سیدھی راہ کی طرف بلایا، سیدھا راستہ دکھایا، آیات خداوندی سے اسے نوازا، اور وہ خواہش دنیا میں مست ہو گیا، اللہ کو نظر انداز کیا۔ تو دوستو، اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اللہ کے قریب آنا ہے، اور اللہ کی محبت کو پروان چڑھانا ہے، تو سب سے پہلے جو پہلا سٹیپ کرنا ہے، اللہ سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، رو دھو لینا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لینا ہے، رو رو کے اللہ کو منانا ہے، اللہ کے قریب آنا ہے، اللہ کی دوستی کو نبھانا ہے، پکی اور سچی راہ کا مسافر بننا ہے، سیدھی راہ کا مسافر بننا ہے۔ اللہ سے کہنا ہے اللہ جو گناہ ہو چکے اس کی معافی، آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ پھر اپنی مہ کو مٹانا ہے، اپنے آپ کو فانی فلا کرنا ہے، نفی اثبات کی طرف آنا ہے، ایک فارمولہ سمجھ لینا ہے، فانی فلا باقی باللہ، ہر چیز کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے، باقی صرف اللہ نے رہنا ہے۔ ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے، اللہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس فارمولے کو، اس اٹل حقیقت کو سمجھ لو۔ ایک طرف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ذات ہے، اور دوسری طرف خاک آلود ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والی مخلوق۔ کہاں اس کا مرتبہ اور کہاں ہماری حقیقت؟ فانی فی اللہ باقی باللہ، مٹا دینا ہے، مٹ جاؤ، گم ہو جاؤ، ختم کر دو۔
میں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا کر ایک طرف رکھ دو۔ میں کہنا ہی نہیں، اپنے آپ سے، اپنے وجود سے میں کو نکال دو۔ یہ جو اکڑ آتی ہے نا، یہ جو مغروری میں مبتلا ہو جاتی ہے، اس کو ختم کر دو، عاجزی دکھاؤ، جھکو اور جھکو اللہ کے سامنے، مانگو اس سے، مانگو گڑ گڑا کے مانگو، رو رو کے مانگو، اس سے باتیں کرو۔ وہ دوستو، وہ سچا دوست ہے، وہ سچا دوست ثابت ہوگا، وہ پکا دوست ہے، وہ پکا دوست ثابت ہوگا۔ اپنے تمام مسئلے، اپنے تمام پریشانیاں اس کے سامنے رکھو، اس سے التجائے کرو، اسے واسطے دو، اپنی محبت کا اظہار کرو، اس کی خوشنودی میں لگ جاؤ، قربت اللہ میں مبتلا ہو جاؤ، اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ سے اپنے دکھڑے بیان کرو۔ دیکھو وہ کیسے نہیں سنتا، کیسے قریب نہیں آتے، کیسے قریب نہیں کرتا۔ اس دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی۔ تیسرا اور آخری سٹیپ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احکامات بتائے ہیں، نماز پڑھو، روزے رکھو، اللہ نے توفیق دی ہے تو حج کرو، زکوٰۃ دو، انسانوں کے کام آؤ، نیک کام کرو۔ اور جو سیدھی راہ کی ڈائریکشن والی، سیدھی راہ کا مسافر بنانے والے آیات ہیں، اس پر غور کرو، غور و فکر کرو، بلائنڈلی طور پر ٹرسٹ کرو اور کہو قرآن ایک حقیقت ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے الفاظ کی پیروی کرو، سیدھی راہ کی طرف چلو، سورۃ عصر کی طرف دھیان دو۔ زمانے کی عصر کی قسم، انسان نقصان میں، مگر وہ لوگ نہیں۔ کون سے وہ لوگ؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور آپس میں کیا کرتے ہیں؟ حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تاکید کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس فارمولے کو پکڑ لو، ان تین راستوں کا انتخاب کر لو، توبہ کرو، میں مٹاؤ، احکام خدا بندی پر عمل کرو۔ سمپل ترین فارمولہ، اللہ کے قریب بھی آ جاؤ گے، اللہ کی قربت بھی نصیب ہو جائے گی، قربت اللہ بھی انشاءاللہ مل جائے گی، اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر لو گے، اللہ سے تعلق کو بھی جوڑ لو، اللہ قریب ہوگا، اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے کھول کے رکھو گے، وہ سنے گا، وہ سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، تمہاری کیوں نہیں سنے گا؟ عمل کرو اور فائدہ پاؤ، اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ کی قربت حاصل کر لو۔ سمپل سا فارمولہ ہے، سمپل طریقہ ہے، عمل کرو گے، اللہ کی قربت کے حصول میں جستجو کرو گے، سٹرگل کرو گے، ان سٹیپ پر جو بیان کیے گئے اس پر عمل کرو گے، وعدہ وعدہ وعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔